آپ لوگ ہمیشہ اس چیز کی ریکویسٹ کرتی ہیں کہ جب کوئی پبلک ایونٹ کسی شہر میں ہوتا ہے تو اس کی آڈیو آپ لوگوں کو مل جایا کرے، اور میں اکثر آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ تھوڑے دن میں کچھ ٹائم میں ہم وہ آپ کے لیے بھی انشاءاللہ پبلک پلیٹ فارم پر وہی پروگرام لے کر آ جائیں گے۔ تو ہم نے الحمدللہ اپنے چند شہروں کے اندر جہاں پر لیکچرز ہوتے ہیں وہاں پر ہم نے یہ والا ٹاپک کیا تھا کور، توکل اور توکل کے اسباب، اور آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم جلدی اس ٹاپک کو آپ کے لیے یعنی گلوبل آڈینس کے لیے لے کر آئیں گے۔ الحمدللہ آج ہم اس کا پارٹ 1 کرنے جا رہے ہیں۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ میں سے جتنی بھی بہنیں پارٹ 1 کو سنیں گی، آپ پوری کوشش کریں گی کہ میں جب بھی اس کا پارٹ 2 لے کر آؤں توکل اور توکل کے اسباب کا، تو آپ اس کو بھی سننے کی کوشش کریں۔ اور میرا یہاں اس ٹاپک کو لانے کا مقصد اور آپ سب کا اس ٹاپک کو سننے کا مقصد ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اس گفتگو کو سن کر اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے عمل میں نیکی کا جذبہ بڑھانے کی کوشش کریں، اور جہاں بھی ہم اپنی نیکیوں میں کھڑے ہوئے تھے ان میں آگے بڑھ کر کوالٹی میں اور ڈیفینیٹلی کوانٹٹی میں بھی بڑھانے کی طرف قدم اٹھائیں۔ اللہ کا نام لے کر ہم اپنی آج کی گفتگو کو شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین۔ اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ توکل، ریلائنس ایک رخ کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ ملتی جلتی ٹرمز اس لیے ہیں کہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ انہی ٹرمز کی وجہ سے ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن بنتا ہے۔ جیسے کسی رائٹر نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ بھروسہ اگر اللہ پر ہو تو مسلمان کو ٹوٹنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ ہم اپنے دین اسلام سے یہ بات جانتے ہیں کہ جب ہم پر پریشانی آتی ہے، ہم پر مشکلات آتی ہیں، تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے پاس انسٹرکشنز ہیں کہ کثرت کے ساتھ حسبی اللہ، حسبی اللہ، حسبن اللہ، حسبن اللہ یہ کہا کرو، اس لیے کہ ایک طرح سے انسان اپنے ذہن کو مولڈ کر رہا ہوتا ہے اس مشکل کے اندر، کیونکہ کچھ مشکلات ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ چاہتے ہوئے بھی اپنی زندگیوں میں سے ہٹا نہیں سکتے ہیں، جہاں پر آپ اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ جو ٹاپک ہے توکل کا، میں سمجھتی ہوں کہ اور آپ بھی اس بات سے ایگری کریں گے انشاءاللہ کہ توکل کا ٹاپک ہر طرح کے مسلمان کو امیڈیٹلی بینیفٹ دیتا ہے۔ مطلب ہم سب ایمان میں الگ الگ ہیں، ہم سب کی پریکٹسنگ نیش دین پر چلنے کی الگ الگ ہے، ہم سب ہو سکتا ہے کچھ معاملات میں اپنے اپنے اوپینینز رکھتے ہوں، ممکن ہے، بیکاز ڈائیورسٹی بہرحال اس دین کے اندر کسی حد تک پینیٹریٹڈ ہے۔ تو ہر لیول کا مسلمان، چاہے وہ مسلمان جو الحمدللہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی سر توڑ کوشش کر رہے،
چاہے وہ مسلمان جو اپنی زندگی میں کبھی دنیا کی طرف ٹلٹڈ ہوتا ہے، کبھی دین کی طرف ٹلٹڈ ہوتا ہے، چاہے وہ مسلمان جو کلمہ تو پڑھتا ہے الحمدللہ لیکن خود سے کہتا ہے کہ بھائی میں پریکٹسنگ مسلم نہیں ہوں، یا وہ مسلمان جو ابھی تک ماں باپ کے ذریعے مسلمان تو بنا دیا گیا اللہ کی رحمت سے، لیکن آہستہ آہستہ اس کا دل کسی شک شبے کا شکار ہو رہا ہے بیکاز آف دا انوائرمنٹ ہی اور شی از ود ان۔ اس سارے مسلمانوں کی ڈفرینٹ کیٹیگریز جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ لیکچر ہر مسلمان کو جس لیول آف ایمان پر بھی وہ ہے وہ اس کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں سمجھ رہی ہوں یا میں اس کو اس اینگل سے بیان کرنا چاہ رہی ہوں، جس انسان کی زندگی میں کسی نہ کسی قسم کی کوئی مشکل ہے یا آئی تھی یا آگے آنے والے وقت میں ہوگی، اس کو یہ توکل کا لیکچر بینگ اے مسلمان فائدہ دے گا۔ When I will talk about مشکل in life، تو کسی کی بھی زندگی مشکل فری نہیں ہو سکتی، اس لیے کہتے ہیں کہ اس کرائٹیریا کے انڈر جب آپ کہتے ہیں کہ جس کی زندگی میں بھی مشکل آئی تھی، آئی ہوئی ہے یا آئے گی، یہ لیکچر اس کو فائدہ دے گا، اس ریفرنس سے بات کرتے ہیں، تو پھر توکل کا ٹاپک ہر انسان کو فائدہ دیتا ہے، ہر مسلمان کو فائدہ دیتا ہے۔ اب آپ سوچ لیں، یہ ہر ایج بریکٹ کے لیے ٹاپک ہے۔ آپ ابھی اگر خود سن رہی ہیں تو کل کو آپ اپنی بیٹی کو سنوا سکتی ہیں اف شی از ریڈی ٹو لسن، آپ اپنے بیٹے کو سنوا سکتی ہیں، آپ اپنی بہن کو سنوا سکتی ہیں، آپ کسی بھی اپنے سے کنیکٹڈ انسان کو سنوا سکتی ہیں جس سے مشکلات ہینڈل نہیں ہو رہی ہیں، جس کو لگ رہا ہے اٹس ٹو مچ فار می ان دس لائف۔ ٹھیک، ہر ایج بریکٹ کے لیے توکل فائدہ، چاہے پڑھائی کے لیے پریشان ہے کہ میرے گریڈز اچھے نہیں آتے، یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ میرا نکاح میری پسند کی جگہ پر نہیں ہو رہا، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ رشتہ نہیں آ رہا، یا ہو سکتا ہے کسی انسان کو لگ رہا ہو کہ غلط انسان سے میری شادی ہو گئی۔ مشکل ہے نا، ظاہر بات ہے اف دس از ہٹنگ یور مائنڈ اگین اینڈ اگین کہ کسی غلط انسان سے میری شادی ہو گئی بیکاز کمپیٹیبلٹی نہیں ہے، تو یہ بھی ایک مشکل ہے۔ یا کچھ خواتین یا کچھ حضرات اولاد نہ ہونے پر پریشان ہیں، یا کسی کی اولاد کا انتقال ہو گیا ہے، یا کسی کی اولاد اس کو ٹف ٹائم دے رہی ہے، یا آپ فائنینشلی ڈسٹربنس کا شکار ہیں، یا زندگی میں کوئی ٹف ٹائم آپ اس وقت ایموشنلی فیس کر رہے ہیں، کسی بھی اینگل سے زندگی آپ کو تھکا رہی ہے، اپنے ساتھ نہیں دے رہے، کاروبار چل نہیں رہا، گناہ چھوٹ نہیں رہے، یہ انڈیویجول کیپیسٹی کی بات ہو رہی ہے۔ اگر کسی بھی انداز سے زندگی میں پرابلم ہے، اور اگر کلیکٹیو انداز سے بات کریں، امت کا کیا حال ہے، معاشرے کا کیا حال ہے، قوم کا کیا حال ہے، افغانستان میں، برما میں، کشمیر میں، پیلسٹائن میں، سری لنکا میں، یو کے میں، یورپین کنٹریز میں مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، لیول کی پریشانی آپ کو اپنی زندگی میں کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے، تب کا ٹاپک آپ ٹاک صرف وہ لوگ سنتے ہیں جو ریلیجیسلی ہوتے ہیں ان چیزوں کی طرف، جن کا دل چاہتا ہے نیکی کرنے کا۔ بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں دل نہیں چاہتا نیکی کرنے کا، آئی ایم فائن ود مائی لائف سو آئی ڈونٹ نیڈ ٹو لسن ٹو دیز ٹاکس، مجھے پتا ہے دین کیا کہہ چکا، میرے اما ابا نے سمجھا دیا، سو آئی ایم ویری مچ فائن اینڈ آئی ایم ویری مچ ہیونگ اے اسموتھ لائف، سو آئی ڈونٹ نیڈ ٹو لسن فردر اینڈ آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ڈگ فردر اینڈ آئی ڈونٹ نیڈ ٹو سیک نالج فردر۔ اس انسان کے لیے بھی یہ توکل کا اینگل کسی نہ کسی کیپیسٹی میں اس کو ذہنی، جسمانی، روحانی، انٹلیکچول مضبوطی ضرور دیتا ہے، اس لیے کہ ہم انسان کانسٹنٹ مشکلات میں ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو مشکل میں پیدا کیا گیا ہے، انسان کو مشقت میں پیدا کیا گیا ہے، اور جب انسان کو مشقت میں پیدا کیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انسان پھر کانسٹنٹلی کبھی پریشان ہوگا، کبھی انسان خوش ہو جائے گا،
یہ چیزیں ساتھ ساتھ انسان کے چلیں گی. اچھا، جب ہم اتنی بات کرتے ہیں، مشکلات کی جب بات کی جاتی ہے نا، تو وہ ہر انسان کی زندگی میں آتی ہی ہیں، آتی ہیں، چلی جاتی ہیں، ہوتی ہیں، پھر نہیں ہوتی ہیں، چھوٹی ہوتی ہیں، بڑی ہوتی ہیں. اور مشکل وہ ہوتی ہے جو آپ کو اندر سے ایک طرح سے خاموش کر دیتی ہے، اداس کر دیتی ہے. whatever it is that brings you to tears. دکھ ہوتا ہے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، آپ کو رنجش ہوتی ہے. یہ پہلی بات تو سمجھ جائیں، دس از نیچر آف دس دنیا. جو انسان اس دنیا میں زندہ ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اصول دیا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. انسان will stay or will exist in exhaustive painful labor. مشکل میں رہے گا. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، زیادہ تر مشکلات کیسی ہوتی ہیں. ویسے مشکلات کی بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں نا، بٹ وین یو ٹاک اباؤٹ توکل، کہ وہ مشکلات جو آپ کو ایموشنلی ڈرین کر دیتی ہیں، آپ کو شیک کر دیتی ہیں، آپ کو پریشان کر دیتی ہیں، یہ وہ مشکلات ہوتی ہیں جو آتی ہیں کہ جہاں انسان کا دل لگتا ہے نا، وہیں سے وقتاً فوقتاً دکھ ملنے لگتا ہے. یا آپ کہہ لیں کہ وہ چیزیں جو انسان کی زندگی کا پرماننٹ حصہ ہوتی ہیں، وہاں سے دکھ ملنے لگتا ہے. وہیں سے ایسے معاملات انسانیت کو فیس کرنے پڑتے ہیں جس سے آنسو نکلتے ہیں. اور یہ فیکٹ ہے کہ پریشانیاں انسان کو تھکا دیتی ہیں، پریشانیاں انسان کو پریشان کر دیتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب اسٹیٹ آف ڈفیکلٹی میں پیدا کیا ہے، then it means my whole life is a challenge. I'm gonna face constantly different hardships. ایک جاتی ہے مشکل، ایک آ جاتی ہے. انفیکٹ اگر میں یہ کہوں کہ انسان کی زندگی کی پریشانیاں تو ختم ہونے کا انتظار بھی نہیں کرتی کہ ایک مشکل ختم ہو جائے اور پھر دوسری مشکل آئے. They mostly overlap one another. اور آپ سب کو لگ رہا ہوگا کہ ہاں ایسا ہی ہے. زندگی میں جب ہم نمازیں پڑھنے کے بعد دعائیں مانگنے بیٹھتے ہیں، اور جب ہم اپنے اللہ سے کچھ مانگنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو ہماری زندگی میں ایٹ اے ٹائم بہت سی دعائیں ہوتی ہیں جو ہم سب ایسے مانگنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں چھوٹے، میں سب دعائیں مانگوں. بیکاز کچھ پریشانیوں کے ساتھ اٹیچ دعائیں ہوتی ہیں، تو ہم ان پریشانیوں کو دور کرنے کی التجا میں ہوتے ہیں، تو ہم وہ ساری دعائیں مانگنا چاہتے ہیں. جتنی زندگی میں مشکلات ہیں، جبکہ آپ اللہ کے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہی ہیں، آپ برائیوں کو چھوڑ رہی ہیں، آپ گناہوں کو پیچھے چھوڑ کر آ گئی ہیں، آپ اپنی زندگی میں اسٹیبلٹی ایمان کی چاہ رہی ہیں، بٹ آپ دیکھ رہی ہیں کہ ایک طرف میری یہ کوشش ہے اور دوسری طرف بہت سخت مشکلات ہیں. تو سمجھ جائیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے لوگوں کی زندگی میں جب یہ لیول آف مشکلات آتی ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کا ایمان بڑھ رہا ہے. بیکاز مومن کے ساتھ یہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ اسے مشکل میں ڈال دیتا ہے، اور اتنا مشکلات کو وہ فیس کرتا ہے کہ اٹس لائک اس کی زندگی میں مشکلات اس سے پیسٹ کر دی جاتی ہیں. جتنا وہ اللہ کے قریب آتا ہے اتنا اس کی زندگی میں مشکلات اس سے پیسٹ کر دی جاتی ہیں، مطلب بڑھتی جاتی ہیں. جس لائک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے محبوب تھے، اللہ کے کلوزسٹ تھے، سب سے زیادہ مشکلات ان پر آئیں، سب سے زیادہ پریشانیاں ان پر آئیں، سب سے زیادہ غم ان پر آئے، سب سے زیادہ مشکل زندگی ان کی تھی. کیوں؟ تاکہ ان کے پیچھے آنے والے ان کے فالوورز کو بتا دیا جائے کہ مشکلات کا آنا انسان کے گناہگار ہونے کی علامت نہیں ہوتی. پلیز، ہاں مشکلات کا آنا میرے گناہوں کی ریزن ہو سکتی ہے،
اگر میں اللہ کے دیے ہوئے صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش نہیں کریں، میں کوشش کرتی ہوں، میں فرائض پورے کر رہی ہوں، میں اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، میں گناہوں کو پیچھے چھوڑ رہی ہوں، پھر بھی مشکلات آ رہی ہیں. I have to keep one thing in my mind. ایسی صورت میں مشکلات میرے گناہگار ہونے کی علامت نہیں ہے، نعوذ باللہ، کہ اللہ مجھے سزا دے رہا ہے. نہیں، اس دنیا کی ڈیفینیشن اسلام کی نظر میں مختلف ہے. جس کی زندگی میں مشکلات آ رہی ہوتی ہیں اور وہ مومن ہوتا ہے، وہ اللہ کا پیارا ہوتا ہے. ایسی تو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. انہوں نے کبھی بھی اپنے والد کا چہرہ نہیں دیکھا. مشکل نہیں تھی کیا؟ یتیم پیدا ہوئے تھے، بہت کم وقت اپنی والدہ کے ساتھ گزارا. وہ دادا جو ان سے شدید محبت کرتے تھے، وہ بھی بہت جلدی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولتے تھے، نبی ڈکلیئر ہو گئے. اس سچ بولنے کے بعد قریش نے آپ کے ساتھ ظلم شروع کر دی. وہی قریش جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، انہوں نے آپ کو نعوذ باللہ کاذب کہنا شروع کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلے کرواتے تھے، نبوت کا دعویٰ آپ نے کیا تو آپ کی باتوں سے انکار شروع کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے مکی دور کے مشکل ترین وقت میں تھے کہ ابو طالب آپ کے چچا کا انتقال ہو گیا، جو بہت بڑی سپورٹ تھی. آپ کی نہایت محبت کرنے والی مزاج شناس زوجہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا. ایک ہی سال میں دونوں رخصت ہو گئے. دونوں دنیا کے کینوس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غائب ہو گئے. اس کے بعد آپ طائف جاتے ہیں. طائف میں جو آپ کو ایموشنل ہرٹ، جو آپ کو ریجیکشن فیس کرنی پڑتی ہے، وہاں کے بڑے ہی نہیں، وہاں کے بچے بھی آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. کیا تھا یہ سب؟ مشکلات نہیں تھی. احد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فزیکلی تکلیف اٹھاتے ہیں، فزیکلی ہرٹ ہوتے ہیں، ایموشنلی تکلیف اٹھاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اپنی بہت بہت محبوب بیوی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے افواہوں کو برداشت کرتے ہیں، دا پینفل ریومرز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہیں، اپنے بیٹوں کو اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہیں. رقیہ، ام کلثوم، ابراہیم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے. قاسم اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو دفناتے ہیں. آزمائش تھی، شدید آزمائش تھی، شدید مشکلات تھیں. موت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی تھی. اگر آپ سیرت کا واقعہ جانتے ہیں کہ اگر آپ فرشتے نے آ کے رسول اللہ سے اجازت مانگی تھی، ملک الموت نے، کہ اللہ نے کہا ہے کہ میں آپ سے پوچھ لوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی طرف روانگی ہو تو میں آپ کی روح قبض کروں. And if you want to stay here in this world تو اللہ آپ کو اجازت دیتا ہے. موت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو روح قبض کرنے کی اجازت مانگی آپ کی، but not for the souls whom you love. رسول اللہ کے لیے بھی یہ بات واضح تھی. یہ نہیں کہ کیونکہ رسول اللہ کی بیویاں بہت پیاری تھیں، بیٹیاں بہت پیاری تھیں، بیٹے پیارے تھے، آپ کے اپنے تھے، تو ان کی بھی روح قبض کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سوال کروا لیتے کہ ان کو بھی وصال سے گزارا جائے یا نہ گزارا جائے. ہر مشکل جو کسی انسان پر پاسبلی اس دنیا میں آ سکتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیس کی. ہر پاسبل مشکل، ہر مشکل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوط بنایا. ہر مشکل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے قریب کیا. آپ نے کسی مشکل پر شکوہ نہیں کیا. اگر یہ تصویر اس پورے مشکل کے سیناریو میں ہمارے سامنے آتی ہے، اگر یہ دنیا کی حقیقت ہے، اگر زندگی اس طرح سے آزمائشیں تھرو کرتی ہے، تو پھر انسان کو اس کے ساتھ سرٹن ٹرمز پر ہونا چاہیے.
because I have to be mentally prepared کہ میری زندگی میں مشکلات آئیں گی. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکلات سے اپنی زندگیوں کو محفوظ نہیں رکھ سکے تو آپ اور میں تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. It means we have to come on certain terms in this life. اس لیے کہ مجھے نہیں پتا آگے میری زندگی میں کون سی مشکلات میرے لیے کھڑی ہیں. مستقبل کو کوئی ایشورنس کے ساتھ نہیں بول سکتا. آپ سورہ ہود میں پڑھتے ہیں آیت نمبر 123 وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ہم آیتیں پڑھتے ہیں ہمیں لگتا ہے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور آسمانوں اور زمین کے سارے خزانے اللہ کے لیے ہیں. تو ہمارے ذہن میں صرف کیا آتا ہے؟ خزانہ لائک مال و دولت، ڈائمنڈ، گولڈ، پرلز، سٹونز، بہت سارے ایسے ایکسپینسو منرلز. ہم چھوٹا سوچتے ہیں، بہت چھوٹا. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مطلب ہر غیب زمین آسمان کا اللہ کے پاس ہے. اٹ مینس میری زندگی میں کل کیا آنے والا ہے I am totally unaware. مشکلات کا ایک سمندر ہے آگے یا خوشیوں کی باغات کی ویلیز ہیں مجھے نہیں معلوم، واللہ عالم. یہ للہ سورۃ ہود کی آیت 123 کا بتا رہا ہے صرف اللہ کی اتھارٹی ہے، اللہ کے پاس ان سین کا علم ہے. اینڈ مستقبل مائی فیوچر از ان سین ٹل دا ٹائم آئی ول ناٹ انٹر انٹو اٹ. کوئی نہیں بتا سکتا 5 منٹ کے بعد کیا ہوگا. Nobody can know. اسی آیت میں آگے آتا ہے وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ. سارے معاملات اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. سو مشکلات میں تم تھے، مشکلات میں تم ہو، مشکلات آگے بھی آ سکتی ہیں. Nobody is aware from the time of future. تو کیا کرو وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ.